احمد بن حنبل ہے، بہت سارے ائمہ، پھر جس کا فیض جتنا بھی ہو، مشہور تو دنیا میں 4 امام ہیں، لیکن امت کے مجتہدین بہت سارے علماء ہیں۔ امام بخاری کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی مجتہد ہے۔ تو بہرحال پہلا قسم وحی الہی کے پانی کے حوالے سے علماء کی بھی ایک پہلا قسم وہ ہے مجتہدین ہیں کہ منتفع بھی ہیں، نافع بھی ہیں، اپنے مسائل کے استنباط کے ذریعے سے دنیا کو نفع بھی دیا، خود بھی اس علم کو اپنے قلوب میں جگہ دی۔ اور دوسرا قسم وہ ہے نافع غیر منتفع، کہ دنیا کو تو نفع دیا، خود کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ مثال ہے محدثین کی، نقلۃ الحدیث کی، روات الحدیث کی، کہ انہوں نے حدیثوں کو اپنے قلب میں جمع تو کیا، جیسے پانی کو اسی گڑھے یا حوض نے اپنے اندر جمع تو کیا، اس پانی سے دنیا نے فائدہ حاصل کیا، اس طریقے سے ان حضرات نے وحی الہی کے پانی کو اپنے اندر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مجتہدین آتے گئے اور انہی حدیثوں سے مسائل نکالتے گئے، تو دنیا کو تو فیض دیا، دنیا کو تو ان کی احادیث کے جمع کرنے سے فائدہ ہوا، لیکن خود کو مسئلے کا استنباط نہ کر سکے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے امام اعظم کو اعمش نے کہا کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ تم جو لوگ ہو تو تم تو بھائی طبیب ہو، اور تمہارا کام ہے مفردات سے جو ہے وہ دواؤں کو بنانا، ہمارے پاس مفردات کا تو بڑا خزانہ ہے، لیکن ہم ایک صفوف نہیں بنا سکتے۔ تو یہ مثال ہے محدثین کی۔ اور تیسرا قسم وہ ہے، فرمایا کہ لم یرفع بذلک راسا ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، انہوں نے وحی الہی جب آئی تو سر بھی نہیں اٹھایا، ہدایت کے پانی کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو یہ ایسے ہیں کہ نہ خود فائدہ لیا اور نہ دنیا کو فائدہ دیا، یہ گمراہ بے دین جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، اور یا غیر مقلدین۔ بہرحال یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہی سمجھیں کہ نہ خود نفع حاصل کرنے کی قابلیت ہے، نہ دنیا کو نفع دے سکے، ہاں دنیا کو گمراہ تو کر سکے، لیکن نفع دنیا کو کوئی بھی نہیں دیا۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، مثل ما باسنی اللہ بہ من الہدی والعلم، یہ من بیان ما کا، مثال اس ہدایت اور علم کی جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، کا مثل الغیث الکثیر، جیسے ایک بہت زیادہ بارش ہو، اصاب ارضا، وہ بارش دھرتی کو پہنچی، پھر یہ جب دھرتی کو پہنچی تو یہ دھرتی تھی محل انتفاع، یہ دھرتی تھی منتفع، فکان منہا نقیہ، اور اس دھرتی کا ایک حصہ صاف ستھرا تھا اور بالکل شور بھی نہیں تھا، دھرتی بالکل بہترین تھی، مٹی اس کی عمدہ تھی، قبلت الماء، اس نے زمین کو، اس کو بارش کے پانی کو اپنی گہرائیوں میں لے گئی اور پانی کو قبول کیا، اور جو اس میں ایک زمین میں موت تھی حیاتی سے تبدیل ہو گئی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، اور پھر گھاس کو، اور اس طرح جو ہے یعنی اس کی معنی بھی گھاس ہی ہے، لیکن کلا کا لفظ عام ہے کہ گھاس یابس ہو یا رطب ہو، دونوں پر استعمال ہوتا ہے، اور عشب کا لفظ استعمال ہوتا ہے رطب پہ، تو یہ تخصیص بعد تعمیم ہے۔ تو اس طرح نباتات کو اگایا، اور اس طرح ایک دوسری قسم زمین کا وہ تھا وکانت منہا اجادب، ایک حصہ زمین کا سخت زمین تھی کہ اندر تو کوئی چیز نہیں لے سکی، لیکن اتنا ضرور کیا کہ امسکت الماء، کہ پانی کو روکا، فنفع اللہ بہا الناس، اس پانی سے اللہ نے دنیا کو فائدہ دیا، فشربوا، اور انسانوں نے پیا، جانوروں نے پیا، وسقوا، اور اوروں کو پلایا، حتیٰ کہ اس پانی کو لے گئے اور نالیاں بنا کر کے زمینیں آباد کیں، کھیتی باڑی کی۔ تو بہرحال یہ زمین کا وہ قسم ہے کہ گویا نافع تو بنی لیکن غیر منتفع ہو گئی، نافع غیر منتفع۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، ایک دھرتی کا تیسرا قسم، بارش اس زمین میں سے طائف اخرى کو پہنچی، انما ہی قیعان، کہ قیعان جمع کا ہے، کا کہتے ہیں کہ سمجھا کہ ایک چیز جو بالکل یعنی ایک سیدھی زمین ہو اور سیدھا چٹل میدان ہو، کہ لا تمسک ماء ولا تنبت قلعا، نہ تو یعنی پانی کو روک سکے نہ گھاس کو اگائے۔ اور فذالک، اب زمین کے 3 قسم جب آ گئے، 3 مثالیں آ گئی، ممثل جو ہے وہ ممثل بن گیا۔ اب ممثل لہو کیا ہے، اور جو جس کے لیے مثال یہ دی گئی
ممثل لہو کون ہے؟ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، اور آگے یہ لفظ آپ ملا دیں ومن نفعہ، من یہاں سمجھ لیں، پھر یہ بعد میں سمجھاتا ہوں کہ من کیوں ہے۔ فذالک مثل من فقہ دین اللہ ومن نفعہ، یہ مثال اس کی ہے جو اللہ کے دین میں فقیہ بنا۔ یہ پہلا قسم جو ہے مجتہد ہیں، مجتہدین ہیں کہ خود بھی منتفع، دنیا کو بھی نفع دیا۔ اور آگے ومن نفعہ، دوسرا وہ ہے کہ مانا جو چیز اللہ نے مجھے دے کر کے مجھے بھیجا، اس چیز سے دنیا کو نفع تو دیا لیکن خود منتفع نہ بنے۔ فعلم وعلم، اوروں کو سکھایا پڑھایا، یہ سب کچھ کر لیا۔ تو بہرحال اس میں دو قسم آ گئے، فقہ میں مجتہدین آ گئے اور نفع میں گویا کہ محدثین آ گئے۔ اور تیسری مثال پھر وہ رہ گئی وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور تیسرا قسم جو ہے وہ میری امت کا وہ ہے جنہوں نے ہدایت کے لیے سر بھی نہیں اٹھایا۔ جیسے آدمی تھوڑا سا یوں کر کے دیکھتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، سر بھی نہیں اٹھایا۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو ہدایت اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا اس کو قبول بھی نہیں کیا۔ تو یہ ہے۔ اب یہاں یعنی جو اس حدیث کا مفہوم ہے وہ ساری چیز آ گئی، اور ترجمۃ الباب سے مناسبت اس لفظ میں ہے فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ۔ اس سے ترجمہ ثابت ہوا کہ جو آدمی خود علم حاصل کر کے اوروں کو سکھائے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو اللہ کے نبی نے کہا، اسی مفید پانی سے تشبیہ دی۔ اس سے معلومات کہ جان کر کے اوروں کو سکھانا بہت افضل ہے۔ تو ترجمہ حدیث کے مفہوم بھی آ گئی، مناسبت بھی آ گئی۔ باقی رہ گیا اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یعنی اس امت کے لوگوں کو پانی زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور بارش کے پانی کے حوالے سے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ہے مشبہ بھی، اور یہ علماء یا امت کے جو لوگ ہیں ہدایت و الہی کے حوالے سے یہ مشبہ ہیں اور وہ زمین مشبہ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مشبہ بھی جو زمین ہے یہ اس کی تقسیم ثلاثی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کے 3 قسمیں ہیں، اور یہاں جن کو تشبیہ دی گئی ہے یعنی علم والے لوگ اور علم کے حوالے سے جو لوگ ہیں، یہاں اس کے قسم 2 بتائے گئے۔ تو یہ مشبہ میں 2 چیزیں ہیں، مشبہ بھی میں 3 چیزیں ہیں، تو یہ کو تشبیہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ وہاں تو اقسام ثلاثہ ہیں اور یہاں جو مشبہ میں قسم 2 ہیں، 2 کیسے؟ وہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں من سمجھے۔